جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے، علماء کرام اور اہل نظر اور ارباب فکر و دانش اور اہل تحقیق اور مدقق لوگ بھی مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ سارے کے سارے سمجھدار ہیں۔ میں جس جانب گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت مختصر ہے، صرف 4-5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ وہ یہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ، اور اگلا ایک جملہ کہنے والا ہوں معصومہ کونین، اور اگلا ایک جملہ کہنے والا ہوں معصومہ کونین، اور اگلا ایک جملہ کہنے والا ہوں معصومہ کونین، معصومہ چہرے مجھے سب کے نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے عرصے سے میں اس فیلڈ میں اور پاکوں کے ساتھ میری نسبت ہے۔ معصومہ یہ کوئی بول دے تو فی الفور اسے اہل سنت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کیا نبی کا غیر ہو، غیر انبیاء ہوں، غیر رسول ہوں، ان کے لیے اگر معصوم کا لفظ استعمال کیا جائے تو کیا یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے؟ غیر انبیاء ہوں، غیر رسول ہوں، ان کے لیے اگر معصوم کا لفظ استعمال کیا جائے تو کیا یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے؟ غیر انبیاء ہوں، غیر رسول ہوں، ان کے لیے اگر معصوم کا لفظ استعمال کیا جائے تو کیا یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے؟ اگر یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا جواب دو گے کہ المعصوم اس میں مفعول ہے؟ تحقیق میں نہیں جانا چاہتا، لغوی معنی علماء ارشاد فرماتے ہیں الامساک، رک جانا، اور اصطلاح شرع کے اندر اس کا کیا معنی ہے، لسان قرآنی میں اس کا کیا معنی ہے، اصطلاح حدیث میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو میں لب لباب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا المعصوم من عصمہ اللہ تعالی، المعصوم من عصمہ اللہ تعالی، معصوم وہ ہوتا ہے جسے خود خدا بچا لے، جسے خود خدا بچا لے وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اگر پاک پنجتن پاک کو رب کریم نے نہیں بچایا تو پھر کسے بچایا ہے؟ پھر اور کون ہے کہ جسے رب کریم نے بچایا ہے؟ اور اس پر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے بعد امام اہل سنت ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری کی جلد نمبر 11 میں ریویژن کر رہا ہوں، ابن حجر العسقلانی امام اہل سنت ہیں، کوئی بھی انہیں اہل سنت سے خارج کر سکتا۔ فتح الباری کی جلد نمبر 11 اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عصمت انبیاء اور عصمت رسل ہے کیا؟ حفظہم عن النقائص، کہ رب کریم جنہیں نقائص سے محفوظ فرما لے وہ معصوم ہو جاتے ہیں۔ نقائص سے، عیبوں سے رب کریم جسے محفوظ فرما لے وہ کون ہے؟ بلند آواز سے، معصوم ہے۔ فقط یہی نہیں، وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكَمَالَاتِ النَّفِيسَةِ وَالنَّقْرَةِ، اور رب کریم جسے کمالات نفیس عطا فرما دے اور اپنی خاص نصرت عطا فرما دے وہ معصوم ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی میں کیا نقص ہے، مولا علی میں کیا عیب ہے، سیدہ خاتون جنت میں کیا عیب ہے، امام حسن مجتبی میں کیا عیب ہے، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام اجمعین میں کون سا تمہیں نقص نظر آتا ہے کہ تم انہیں معصوم نہیں کہتے؟ میری التجائیں ہیں، مجھے پہلے بھی لوگ اہل سنت سے خارج کر چکے ہیں۔ حضور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جب میں نے برملا سٹیجوں پر کہا ہے تو لوگوں نے مجھے رافضی بھی کہا ہے، لوگوں نے مجھے شیعہ بھی کہا ہے، لوگوں نے مجھے کافر بھی کہا ہے۔ الحمدللہ در پنجتن پاک والے قبول کر لے، مجھے اور کسی کی تعریف کی حاجت ہی نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے۔
وہ اپنا سگ قبول کر لیں، روز محشر وہ کہہ دے یہ ہمارا رکھا ہوا سگ تھا، جب کوئی بھی بھونکتا تھا تو یہ اس کو جواب دیتا تھا، وہ قبول کر لیں، ہمیں اور کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن عقل سے، انصاف سے بات کرو، ان پاک ہستیوں میں کون سا تمہیں عیب نظر آ گیا کہ تم معصوم کہنے سے کتراتے ہو یا اہل سنت سے خارج کرتے ہو؟ یا تو کوئی نقص بتاؤ یا تو کوئی عیب بتاؤ۔ اور وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكَمَالَاتِ النَّفِيسَةِ وَالنَّقْرَةِ، اور ان پاک ہستیوں کو جو رب کریم نے نفیس کمال عطا فرمائے، کیا تم ان کے منکر ہو؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے منکر ہو؟ وجہ اللہ جسے سونے مصطفیٰ نے فرمایا، لسان اللہ جسے مصطفیٰ نے فرمایا، ذکر اللہ جسے مصطفیٰ نے فرمایا، عین اللہ جسے مصطفیٰ نے فرمایا، اس کے کیا عین اللہ جسے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے کیا عین اللہ جسے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے کیا تم منکر ہو؟ اور وہ ہستی طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ معصومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے اندر جو رب کریم نے نفیس کمال رکھا ہے، شاید تمہیں اس کی پھر خبر ہی نہیں ہوئی، شاید پھر تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر نفیس کمال اور صفت اور کوالٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ظہر کو امام حسن مجتبی پیدا ہو رہے ہیں اور نماز عصر سیدہ اپنے وقت میں ادا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے نفیس کمال بڑھ کر، اس سے بڑھ کر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور نفیس کمال؟ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكَمَالَاتِ النَّفِيسَةِ۔ اور اس وقت کچھ رافضی علماء اور جاہل پیر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اہل اسلام یاد رہے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر جتنی مرضی عبادت کرے عبادت ضائع ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اس کی میں ایک دو مثالیں دے کر بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ مثلا علامہ صاحب تشریف فرمائے، بنجر زمین کے اوپر اگر کوئی شخص بیج بوئے تو وہ بیج بارش کے برسنے سے ضائع ہو جائے گا، فصل نہیں اگے گی۔ یہ مثال ہے بدعقیدگی کی کہ جتنی مرضی عبادت کر لے عبادت ضائع ہو جائے گی، اس کی روحانیت ظاہر نہیں ہوگی اور اس کو وہ عبادت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر زرخیز زمین ہو، زرخیز زمین کی مثال ایک اچھے عقیدے والے شخص کی ہے، زرخیز زمین ہو، اس کے اوپر بیج بویا جائے تو بیج فائدہ دیتا ہے، وہاں سے فصل اگتی ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ درست ہو تو وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، دیگر احکام کرے تو ان سارے احکام کی روحانیت اس پر ظاہر ہوتی ہے، اسے تقویٰ نصیب ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لو کہ یہ جسم، ہماری باڈی، جسم، اس کی مثال اعمال کی ہے اور شرع کی مثال عقیدے کی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں نقصان پہنچ جائے تو یہ جسم پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ کسی کا علامہ صاحب ہاتھ ٹوٹ جائے، کٹ جائے ہاتھ، انگلیاں کٹ جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے یقیناً۔ لیکن اگر شاہ رگ کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ رگ کو عقیدہ کہا گیا ہے، شاہ رگ کی مثال عقیدے کی طرح ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ سلامت نہیں رہا تو وہ شخص جتنی مرضی عبادت کر لے وہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد، عقیدے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا ذکر کیا 88 مرتبہ اپنی لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقیدے کا ذکر کیا، اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی افادیت کتنی ہے،
عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، عقیدے کی عبادت میں ضرورت کتنی ہے۔ اور پھر میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ پیش کی، نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا علامہ صاحب، ابھی روزے کا حکم نہیں ملا تھا، ابھی حج کا حکم نہیں ملا تھا، اگر ابھی دیگر احکامات کا حکم نہیں ملا تھا، بلکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں حج تو زندگی کے آخری ایام میں فرض ہوا، پھر 10 سال بعد اعلان نبوت کے 10 سال بعد نماز آئی، دیگر احکامات آئے۔ نبی علیہ السلام کس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے؟ یہ عقیدہ ہی تھا جس کی 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، لوگوں کو درست عقائد کی تبلیغ کی۔ مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے بدعقیدگی آ گئی، ہم نے عقیدے کو غیر ضروری سمجھ لیا، ہماری نسلوں نے، ہماری اولاد نے عقیدے کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اس امت میں بدعقیدگی آ چکی ہے، اور جاہل پیر، جاہل رافضی اب اس امت پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اولیاء اکرام جو کہ ہمارے عقائد کے ترجمان بھی تھے، جو کہ ہمارے پیشوا بھی تھے، جو کہ ہمارے صوفیاء بھی تھے، آج ان کی چھتری کے نیچے شیعت پھیلائی جا رہی ہے۔ اس وقت بہت بڑے عالم دین، استاذ العلماء، کنز العلماء، مفکر اسلام، بحر العلوم، قائد ملت اسلامیہ، علامہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کر رہے ہیں، اہل سنت کے عقائد کو حقیقی معنوں میں بیان کر رہے ہیں، رافضیت کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، جاہل پیروں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور اہل سنت میں گھسی ہوئی ان بیڑوں کا جو حقیقت میں ان کے دلوں میں شیعت موجود ہے، مگر سنیت کا کھاتے ہیں، سنیت کے نعرے لگاتے ہیں اور سنیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی بے نقاب کرنے کا اعزاز ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو حاصل ہے۔ اور اس وقت رافضی اور جاہل پیر ڈاکٹر صاحب کے مد مقابل آ چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء جہاں بھی ہیں اپنی اپنی جماعت کو اکٹھا کریں اور ڈاکٹر صاحب کی تائید کا اعلان کریں۔ بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ، بے گناہ بے خطا، سیدہ فاطمہ، بے گناہ بے خطا۔ سیدہ فاطمہ۔ اس کے بعد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔